میرے پاس 150 سال پرانی چھپی ہوئی کتابیں اور میگزینز ہیں. میرے گفتگو میں بات آ گئی, ورنہ میں آئندہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں کانپتے ہاتھوں سے ورق اس کے الٹتا ہوں, ورقہ ٹوٹ جاتا ہے. اتنا گل سڑ گیا یہ نظام کہ کہتے دیوار خستگی ہوں, مجھے ہاتھ مت لگا. میں ایک ایسی دیوار ہوں, برباد ہوں, کہ مجھے سہارا دینے کے لیے بھی کوئی ٹیک دیتا ہے تو میں اتنا ایسا ہی گر جاتا ہے. یہ جو پائلٹس وغیرہ کا جو کام ہو رہا ہے, یہ اخلاقی انحطاط کے عروج پہ کہہ لیں یا زوال کی انتہا پہ صورتحال ہے. اچھا, دوسرا سوال بھائیوں کا, دوستوں کا, بزرگوں کا کمال ہے. توشہ خانہ کیس میں زرداری نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری, یہ لوگ پوچھ رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی بھی پریشانی میں, اور کمال ہے ویسے آپ کا بھی, میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کرپشن پہ سابق صدر یا وزرائے اعظم کا احتساب ہونا چاہیے؟ اچھا جی, نہیں ہونا چاہیے. یہ فرشتے ہیں بغیر پروں کے, اسی لیے تو یہاں تک آئے ہیں. مجھے بات ایک سمجھ نہیں آتی کہ پیٹ ہے, یہ وہ زنبیل ہے عمر یار کی, جتنا اندر جاتا ہے اتنا ہی پھیلتا جاتا ہے. اکنامکس کا ایک قانون ہے, اردو میں کہتے ہیں فادہ مختتم, لا آف مارجنل یوٹیلیٹی. وہ میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں 4-5-10 سطروں میں. اللہ نہ کرے اگر میں پیاس سے مر رہا ہوں, ہفتہ ہو گیا, 5 دن یا 7 دن, تو میں اپنا سارا کچھ لکھ کے دے دوں گا گلاس, ایک پانی گلاس کے لیے, ایک پیالہ گلاس کے لیے. میری جگہ جو بھی ہوگا یہی کرے گا. ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے, اچھا وہ کھانے کے لیے کہے گا جی میرے پاس جو کچھ ہے لے لو, میں تو آئی ایم ڈائنگ, مر کے میرے پاس کیا رہ جانا ہے, یہ لو, مجھے اس وقت تو کچھ آسرا کچھ سہارا ملے. اچھا, سو پیاس سے مرتے ہوئے آدمی کو پہلا گلاس دے گا, پھر دوسرا دے گا, تیسرا, پھر وہ بندہ کہے گا چوتھا لو, پھر وہ کہے گا 5واں, 6واں. جو بندہ 10 منٹ پہلے پیاس سے مر رہا تھا وہ ہاتھ جوڑ دے گا کہ بس بھائی, یہی حال بھوکے کا ہوگا. وہ کہے کھاؤ, 1 چپاتی 2 3 4, وہ کہے گا 10ویں بھی. وہ کیا کرے گا؟ وہ جو آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے بھوک یا پیاس سے مر رہا تھا وہ ہاتھ جوڑ دے گا کہ بس بھائی مجھے بہت بھوک تھی, میں بھوک سے مر رہا تھا, لیکن میں یہ چوتھا یا 6واں یا 10واں پراٹھا کھا. اچھا, اب جو یہ قانون ہے اقتصادیات کا, اس کا اطلاق کلیکٹرز پہ نہیں ہوتا, جنونیوں پہ نہیں ہوتا, پاگلوں پہ نہیں ہوتا. ان کے اندر جتنا جاتا ہے اتنی ان کی بھوک جاگتی ہے. ایسا نہیں ہے میں 15 دن سے 20 دن سے 1 مہینے سے بھوکا ہوں تو مجھے وہ چوتھی چپاتی میں ہاتھ جوڑ دوں گا. بھائی کوئی بھی فطری بات ہے, میں کوئی سائنس تو نہیں بیان کر رہا. پانی کا وہ کہیں گے, بندہ کہے 11واں گلاس لے, وہ کہے گا میں پھٹ جائے گا میرا پیٹ. اچھا, کئی اور معاملات میں, لیکن جب حرام لگتا ہے منہ کو, اٹس نیور انف. جیسے جیسے اندر جاتا ہے حرام, ویسے ویسے حرام کی طلب اور طمع, حرص اور ہوس بڑھتی ہے. وہ زنبیل عمر یار کی جو ڈالو اسی حساب سے پھیلتی چلی جاتی. ان میں پوری دنیا ڈال دو. ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ in this world there is enough for everybody's need, but this whole world is not enough for one man's greed. کہ اس دنیا میں ہر بندے کی ضرورت کے لیے کافی ہے, لیکن یہ ساری دنیا ایک آدمی کی ہوس کے لیے ناکافی ہے, اس کا پیٹ نہیں بھرتا. یہ ہیں ہمارے حکمران. اور یہ بات کہیں لعنت ہے بھائی, کیا بکواس. ملکی حالات قدم قدم پہ جس طرح انہوں نے اخلاقیات کا بھی, میں 200 سال پرانی بات نہیں کر رہا, میں ادھیڑ عمری میں گیا ہوں, میں ابھی اس عمر کو نہیں پہنچا.
کہ پچھلی صدی کا آپ کو قصہ سنوں، کل کی بات ہے، 40-50 سال پہلے، 55 سال پہلے، جب ٹین ایج وغیرہ کے ارد گرد ہم پھر رہے تھے، یہ معاشرہ ایسا نہیں تھا. لوگ دودھ کو کہتے تھے اللہ کا نور. بچپن میں میرے کلاس فلو میرے ساتھ بیٹھا، اس کے ساتھ ملے نے، اس نے اس کو کہا کہ وہ اس کے والد ایس پی تھے، ڈی ایس پی یا ایس پی کو، انہوں نے کہا کہ اس کے نا ڈیڈی رشوت لیتے ہیں. پرکار تھی اس کے ہاتھ میں، آج کے بچوں کو تو پتہ نہیں پرکار کا بھی پتہ ہے یا نہیں. اس نے ماری اور وہ ساری اس کی نا شارٹس پہنتے تھے اسکول میں، اور ظاہر ہے ٹانگ تو اس کی ننگی تھی، وہ شارٹس پہنی ہوئی تھی، وہ پرکار اندر گھس گئی کہ میرے باپ کو تو رشوت، یہ کیفیت تھی. اب یہ ایشو ہی کوئی نہیں ہے. اتنا انحطاط، اتنی بربادی اس نے پھر اب کہاں کہاں پہنچا دیا ہے کہ پائلٹس تک اب وہ ذلت کی آخری انتہا ہے. ہمارا ایک دوست ابھی کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کا مطلب جو جینون پائلٹس ہوں گے وہ بھی مشکوک ہو گیا. بالکل بھائی، گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے. پورے جسم کا ایک عضو، اللہ نہ کرے کسی کو وہ ایک عضو کینسر کا شکار ہوتا ہے، پورا جسم قبر میں جاتا ہے بھائی. ایک عضو ڈیمیج ہوا تو یہی حال ہے. آپ کے قدم 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 پہ بدنامیوں کے ڈھیر لگے ہیں. اور میں یہ لکھتا رہا کہ یہ ان لوگوں کا بس نہیں چلتا. اب سمجھ آئیے کہ وہ تو کر گئے یہ کام. میں تو ایمی ٹیبے مارتا تھا کہ یہ پاکستان کو پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے اس کی پلاٹنگ کر کے بیچ دیں. بیچ گئے. اس میں جو صورت حال ہے، جو میں کہتا ہوں 15 سال کا روڈ میپ دو اور یہ اور وہ، اس کی ایک وجہ. بہرحال جی، تھینک یو ویری مچ.